تقریباً 40 لوگوں کو ہمارے موجودہ جو ایم پی اے ہیں شفیع اور اغزی صاحب، انہوں نے اس کو نکال دیا تھا۔ کوئی نیا منصوبہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں اگر کہتا کہ جی بجٹ گزر چکا ہے تو بجٹ میں کوہاٹ کے لیے کوئی نئی اسکیم مجھے بتا دیں کہ جی کوہاٹ کے لیے یہ لوگ اس دفعہ بجٹ میں نیا اسکیم یہ ڈالا ہوا۔ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ وہ نہ پورے پاکستان چھوڑے بلکہ پوری دنیا کا ایک عظیم لیڈر ہے۔ عمران خان پہ قربان، کیونکہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان مہران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سنجو ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایکس ایم پی اے جناب ضیاء صاحب۔ ان سے بات کریں گے جو موجودہ کوہاٹ کی صورتحال ہے اور اوورآل جو سیاسی معاملات ہے ان پہ ان کی جو رائے ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے شامل کریں گے، تو یہ پروگرام لاسٹ تک دیکھیے گا، اور جو بھی آپ کے کویسچن ہو یا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ضیاء صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو اسی سوال سے جو ہے نا سٹارٹ لیں گے کہ آپ تقریباً 4 مہینے بعد کوہاٹ آئے ہیں، اور آتے ہی ماشاءاللہ سے آپ نے ایک قافلے کی صورت میں جو ہے 40 بندوں کو جو ہے ڈائریکٹلی بحال کیا۔ ایک ایم پی اے جو موجود ایم پی اے ہے وہ کہتے ہیں کہ اس چیز پہ میں آگے بات کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ نہ ہی کوئی سیٹ تھی، صحیح ہے، نہ ہی آپ پاور میں تھے۔ اس کی باوجود ایسی کون سی گدر سنگی تھی کہ جیسے آپ گئے اور آپ نے بحال کیا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ اور یہ میں بذات خود کچھ بھی نہیں ہوں، یہ شکر الحمدللہ کہ 10 سال اقتدار میں رہ کے اور کوہاٹیوں نے جو سپورٹ دی تھی تو پھر میرا فرض بنتا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ 4 مہینے میں، تو 4 مہینے میں نے کہا کہ چلے پالیٹکس سے ذرا سائڈ پہ ہو کے اور ذرا موجودہ جو منتخب لوگ ہیں ان کو ذرا ٹائم دوں کہ وہ ہمارے کوہاٹ کے لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر میں 10 سال میں اقتدار میں رہ چکا ہوں اور اب میں اقتدار میں نہیں ہوں تو جو اب اقتدار میں ہے جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوہاٹ کے لوگوں کی خدمت کریں۔ تو جو آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں، یہ پی ڈی کے ڈی اے کا آفس ہے، اس میں تقریباً 40 لوگوں کو ہمارے موجودہ جو ایم پی اے ہیں شفیع اور اغزی صاحب، انہوں نے اس کو نکال دیا تھا۔ اور لوگ میرے پاس جب آئے تو میں نے ان کو ڈائریکٹلی پہلے بھجوایا ایم پی اے کے پاس، کیونکہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کوہاٹ کے لوگوں کی، اگر وہ آن جاب ہیں یا باقی لوگ ہیں، ان کے مسائل، ان کی حل، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب ان سے کوئی کام نہ ہو تو پھر بحیثیت میرا کام ایک اپوزیشن کا کردار میرا ہوگا، اور اس کے لیے میں کوہاٹ پہنچ چکا ہوں۔ تو جہاں پر بھی ان کی کوتاہیاں، خامیاں ہوں گی، وہاں پہ انشاءاللہ ضیاء اللہ بنگش آئے گا، وہاں پہ محکموں کے ساتھ بھی، اپنے عوام کے ساتھ بھی ہم بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے۔ تو یہ 40 بندوں کو پہلے ہم نے وہاں بھجوایا، وہاں سے محترم نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ تو جی چیف سیکرٹری نے یہ آرڈر کیا تھا۔ اور بھئی اللہ کے بندے، چیف سیکرٹری کا کیا کام ہے کے ڈی اے کے ان غریب ملازمین پہ؟ چیف سیکرٹری کا یہ کام ہے کہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جاب کریشن، مزید جاب کریشن کر کے لوگوں کو جاب فراہم کرتا ہے۔ چیف سیکرٹری کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پی ڈی کے ڈی اے کو کہے کہ جی یہ 40 بندوں کو جاب سے نکال دو۔ شکر الحمدللہ آپ کے سامنے، کیمرے کے سامنے ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو کام ان سے نہ ہو، میں عوام کو کہتا ہوں کہ جو کام ان سے نہ ہو ان کے پاس جائیں، جو کام یہ نہ کریں اس کے بعد انشاءاللہ میرے پاس آئیں۔ اللہ کرے گا میں کروں گا انشاءاللہ، مایوسی نہیں ہوگی۔ تو نہ پہلے 10 سال میں کسی کو ہم نے مایوس نہیں کیا۔ میں آن دی ریکارڈ ابھی بھی کہتا ہوں کہ محمود خان یا پرویز خٹک کے علاوہ وہ سی ایم تھے، اس کے بعد میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کوہاٹ میں 8,500 پلس جابز میں نے دیے۔ اس کے بعد علاوہ بےتحاشا ترقیاتی کام کیے ہیں۔ ابھی بھی جو ترقیاتی کام ضلع کوہاٹ میں ہو رہے ہیں تو ان کا تو کوئی نیا کام، یہ نیا پروجیکٹ تو یہ لے کر نہیں آئے، یہ تو وہی منصوبے ہمارے جو اینڈ میں ہماری جب حکومت ختم ہوئی، جو ٹینڈر ہو چکے تھے، اس ٹینڈر کے فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ رک گئے تھے،
تو اب ان کو وہیں صرف انہی منصوبے کے لیے فنڈ جاری ہوا ہے, باقی کوئی نیا منصوبہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. میں اگر کہتا کہ جی بجٹ گزر چکا ہے تو بجٹ میں کوہاٹ کے لیے کوئی نئی اسکیم مجھے بتا دیں کہ جی کوہاٹ کے لیے یہ لوگ اس دفعہ بجٹ میں نیا اسکیم یہ ڈالا ہوا. ٹھیک ہے. موصوف نے ابھی جو ہمارے ایم پی اے ہیں شفیع اورگزئی صاحب, جی, موصوف نے اب اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا ہے. اچھا, کہ یہ ملازمین کیوں بحال ہوئے ہیں. اب انہوں نے اتنا پریشر پی ڈی پہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ پی ڈی نے مجھے کہا کہ جی ہم پہ تو اتنا پریشر اس نے ڈالا ہوا ہے کہ ان ملازمین کو آپ نے بحال نہیں کرنا. وہ اللہ کے بندے, یہ کوہاٹ کے لوگ ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, ان کا گزر بسر ہی انہی تنخواہ سے ہوتا ہے. آپ اس کو آپ نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کی توسط سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں تمام ان کو بھی اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں کہ یہ مسئلہ اگر آپ نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور آپ اس کو حل نہیں کر رہے, مطلب آپ پی ڈی کو نہیں چھوڑ رہے اس کو بحالی کے لیے, تو یہ مسئلہ پھر ہمارے کو, کیونکہ اور بھی بہت سارے ساتھی آئے ہوئے تھے, شاہ محمود صاحب آئے ہوئے تھے, باقی اور سماجی تنظیمیں آئی ہوئی تھی, تو یہ مسئلہ پھر مذاکرات سے گراؤنڈ پہ بھی جا سکتا ہے. اور یہ گراؤنڈ پہ پھر جائے گا, تو گراؤنڈ پہ جب یہ چلا جائے گا پھر آپ اس کو نہیں روک پائیں گے. شہریار صاحب کے علاوہ آپ نے سب کو تیرا بازار کا لقب دیا ہوا ہے کہ یہ سارے تیرا بازار والے, دیکھیں اس کو بھی واضح کرے اور ساتھ میں شہریار بھائی کے حوالے سے بھی بتائے کہ اس کو کس لسٹ میں آپ رکھتے ہیں. دیکھیں شہریار بھائی کا الگ ایک سچویشن ہے, کیونکہ مجھ پہ ایک احسان 2013 سے جو احسان ہے ابھی تک, کیونکہ ہم پٹھان لوگ مطلب وہ پختون معاشرے میں ہیں, تو جو احسان ہم پہ بندہ کر لیتے ہیں اس کو ہم نہیں بولتے, اور وہ تعمر اس کو. اور چونکہ شہریار بھائی جب بھی آتے ہیں تو ہمارے والدہ صاحبہ کے پاس آتے ہیں, والد محترم کے پاس آتے ہیں, تو ان کی اپنی ایک شخصیت ہے, اپنا ایک مقام ہے. اور یہ بات جب ہم نے تیرا بازار والی کی تھی, تو یہ جب وہ جلسہ کینسل ہوا اس کا, پاکستان تحریک انصاف کا جب جلسہ کینسل ہوا تھا, تو اس میں جلسے سے پہلے ان تمام حضرات نے بڑی مطلب جوش و خروش ہم یہ کر دیں گے اور ہم چڑھائی کر دیں گے اور کوئی ہمیں روک کر دکھائے اور یہ کریں اور وہ کریں. لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کل جلسہ ہو رہا ہے, رات 12 بجے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کل جلسہ نہیں ہوگا. تو جب بندے جہاں سے مجھے کال آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی کل جلسہ نہیں ہوگا ضیاء صاحب. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود آ کے انہوں نے کہا تھا کہ جی جلسہ نہیں ہوگا. تو پھر اس میں نے اس لیے یہ بات کی تھی, مجھے اس وقت غصہ اس لیے آ رہا تھا کہ عمران خان کے نام پہ ان سب نے ووٹ لیا ہوا ہے. اسی طرح عمران خان کے نام پہ انہوں نے یہ ووٹ لیا تھا عوام سے کہ آپ کے ووٹ سے عمران خان باہر نکلے گا, لیکن صرف جلسے و جلوسوں تک لوگوں کو محدود رکھے. ٹھیک ہے جی. اور جب اسلام آباد یا پنجاب میں جب جلسے کی بات آتی ہے تو ان کی پھر ہوا نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک کال جب اسٹیبلشمنٹ, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی کال تو اس کو آئی نہیں ہے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے خود کال کر کے یہ کہا ہے کہ جی یہ جلسہ جس طریقے سے بھی ہو, مطلب پاؤں پڑنے والی صورتحال آ گئی تھی کہ جی یہ جلسہ آپ کینسل کر دیں. تو پھر میرے خیال میں اگر میں نے پھر تیرا بازار کی مثال پھر ان سب کو دی ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. شہریار صاحب اس لیے میں نے سائڈ پر رکھے ہوا ہے کہ شہریار صاحب موجودہ صورتحال میں انہوں نے بڑی فائٹ کی, ہر فورم پہ وہ اپنی لیڈرشپ سے لڑے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو, مطلب خان کے لیے اگر ایک تحریک آپ لوگ شروع نہیں کر سکتے, تو وہ بیچارہ مطلب لڑ کے وہ بھی بس, کیونکہ جب پوری لیڈرشپ ایک سائڈ پر ہو تو وہ بیچارہ بھی سائڈ ہو گیا. تو میں اس کو اس کیٹیگری سے اس لیے نکال رہا ہوں کہ اس کا اپنا ایک مقام ہے. باقی جتنے بھی ہیں میرے خیال میں تیرا بازار والوں سے بھی آ گئے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو باہر نکالے, تو اس ٹائم جب عمران خان کو آپ چھوڑ رہے تھے تو کیا وہ فیصلہ آپ کا صحیح تھا کہ ابھی جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ٹائم مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں بار بار ہر سپیچ میں یا جو بھی انٹرویو ہوتا ہے اس میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم پارٹی چھوڑ رہے تھے تو اس وقت خان صاحب مطلب ماشاءاللہ پارٹی حیات تھی پارٹی, اور وہ زمان پارک میں موجود تھے, پارٹی کو چلا رہے تھے, پارٹی انٹیکٹ تھی, لیڈرشپ موجود تھی. لیکن وہ لوگ جیسے ہم زمان پارک میں خان صاحب کے ساتھ, چونکہ میں مراد اور باقی جتنے لوگ تھے, تو ہم پہ قسم کی اس وقت ہم پہ بہت زیادہ سختی آ گئی تھی. اور ہمارے پیچھے مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم مطلب گلگت بلتستان تک ہم 2 مہینے چھپے رہے, لیکن وہاں بھی ہمارے پیچھے مکمل چاپے پڑتے رہے اور ہمارے پیچھے مطلب رہے. اس کے بعد جو صورتحال پھر ہوئی جب ہماری فیملی کو اٹھایا گیا
پھر اس بیس پہ جب ہم نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب یہ صورتحال ہے تو اب ہم کیا کریں، تو یہ خان صاحب بھی مطلب خان صاحب جیل میں نہیں تھے، خان صاحب کو ہم نے تمام صورتحال بتائی، خان صاحب یہ صورتحال ہے، ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، فیملی کو اٹھایا گیا ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب لوگوں کو تو اس صورتحال کا نہیں پتا، نہ میں نے پروپیگنڈا کیا کسی لوگوں کی طرح کہ جی ایک پولیس کی گاڑی آتی تھی گھر کے سامنے اور اس کو ویڈیو بنا کے لوگ اس کو فیس بک پہ شیئر کر دیتے کہ جی ہاں پولیس والے آ گئے تھے. ہمارے ساتھ تو مطلب جو کچھ ہوا، ہم تو لاہور سے لے کے ہم گلگت بلتستان تک بھاگتے رہے. لیکن جب میں تو وہی بات کروں گا کہ اس ملک میں ریاست کے ساتھ لڑنا بیوقوفی ہے. اچھا، محمود خان صاحب کی اور آپ کے بقول کی خان صاحب سے ملاقات جو ہے متوقع ہے بہت جلد انشاءاللہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جب حکومت بنی تو اس کے بعد بھی خان صاحب نے اسد کیسر، حامد خان، علی امین اور باقی جو لیڈرشپ تھی ان کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی مطلب پی ٹی آئی کا تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چل رہا تھا، تو یہ جب نئے ایم این اے ایم پی ایز بنے تو ان کی شمولیت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، تو اس وقت خان صاحب کی اجازت سے پھر اسد کیسر اور ہماری پارٹی اور ان کی ہم نے کافی مذاکرات کیے، اور معاملہ عین اس وقت تک جب ہم لے کر آ گئے جس وقت کے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز شمولیت ہونی تھی پی ٹی آئی پی میں، اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کا ایک گروپ تھا جو مخالف تھا ان تمام چیزوں کا، انہوں نے سنی تحریک کے ساتھ بات چلائی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو ان کو کے ساتھ اتحاد کی خبر چلا کے اس وقت اسد کیسر بھی بڑا ناراض ہوا اپنی پارٹی سے، حامد خان بھی. تو اس وقت ہم نے ساری صورتحال کر کے اور اس وقت پرویز خٹک کو بھی ہم نے پارٹی سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور پوری پی ٹی آئی پی ہم نے کہا تھا کہ یہ عمران خان پہ قربان، کیونکہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے. اس وقت کی صورتحال بہت مختلف تھی، اور جب یہ سارا سلسلہ چل ابھی بھی شکر الحمدللہ کہ جو میسج آیا ہوا ہے محمود خان صاحب کو، تو اس میں بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ کل ہمارے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں حبیب نور صاحب، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے، اور ان کی ملاقات کے بعد مزید چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. دیکھیں اب جو کچھ ہو سکتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوئی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے بیچ میں اگر کوئی کردار محمود خان صاحب یا ان کے ساتھی ادا کر سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ وہ نہ پورے پاکستان چھوڑے بلکہ پوری دنیا کا ایک عظیم لیڈر ہے. تو جب پالیٹکس کی بات ہوگی تو عمران خان تو ضرور ہوگا اس میں، تو اس کے لیے اگر کوئی ایسی تحریک ہو سکتی ہے یا ایسے مذاکراتی عمل ہو سکتا ہے کہ جس سے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس میں محمود خان صاحب کے ساتھ اس کی پوری ٹیم انشاءاللہ ساتھ ہوگی. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم اس کے لیے جو ہے نا معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں گے. صوبے کے جو موجودہ صورتحال ہے، اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہے. میں وزیر اعلیٰ صاحب کی جو ہے نا آپ کو مثال دوں گا کہ وزیر اعلیٰ ہے، بن گئے، کہہ رہے تھے سبھی کہ ارخان کے لیے جو ہے نا ہم کام کریں گے، ان کو نکالیں گے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کو اور صوبے کی جو صورتحال ہے اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں وہ میں اس دن جب ہم غصہ تھے اور غصے میں پھر ہم نے کہہ دیا تھا کہ تیرا بازار والے ہیں، تو وجہ صرف یہی تھی کہ جب آپ نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا، آپ اقتدار پہ پہنچ گئے، پورا صوبہ خیبر پختونخوا آپ کے انڈر ہے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے ساتھ ایک پاور ہے، آپ کی پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، پورے ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ صوبہ خیبر پختونخوا سے ایک تحریک نہیں چلا سکتے. چلے پنجاب کو تو چھوڑے، پنجاب میں تو یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ مطلب نون کی حکومت ہے اور وہ ہر طریقے سے تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کرے گی. مرکز میں نون کی حکومت ہے تو وہ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑے گی. لیکن خیبر پختونخوا سے تو آپ ایک تحریک کا آغاز کریں. آپ کیوں تحریک آغاز نہیں کر رہے؟ آپ ایک سب کو چھوڑ کے آپ کہیں کہ جی ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ کچھ چاہیے، ہمیں صرف عمران خان چاہیے. تحریک شروع کریں. ورکر تو آپ کے ساتھ ہیں، ورکر تو ان چیزوں میں نہیں ہے کہ جی آپ صوبے کی حکومت کر رہے ہیں، آپ ہمیں فنڈ دے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے عمران خان. تو جب آپ صوبہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ صوبے میں اٹھیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. آپ جا کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں اور اس وقت تک بیٹھے رہیں. سارا نظام جب آپ مفلوج کریں گے تو بھائی باقی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہاں جی اب آئیں کوئی بات کریں. لیکن آپ جب بیٹھے ہوں گے، آپ صرف زبانی جب خرچ کریں گے، گفتار کے غازی جب آپ بنیں گے،
تو پھر تو عمران خان ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے مکمکہ کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہوگا کہ بجی عمران خان اندر ہی صحیح ہے، ہم اقتدار کے مزے لیں. ہاں اپنا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. تو میں تو آپ کی توسط سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنی ورکرز ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ کی پوری لیڈرشپ کوارڈ سے لے کے پوری آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز ہے. انہوں نے میرے خیال میں یہ مکمکہ کیا ہوا ہے کہ بس ہم حکومت میں رہیں، باقی عمران خان کو اندر ہیں اور ان کے لیے بس صرف زبانی جمع خرچ میں ہم کوئی جلد سے جلوس کریں گے، عوام کو نکالیں گے، بس یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اب عوام کو سمجھ جانا چاہیے.